سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. جب اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے، اگر آج کے نوجوان اپنے مسائل کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو اللہ نے چاہا تو درست رستہ ضرور مل جائے گا۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں بہت شکر گزار ہوں بحریہ یونیورسٹی کی جملہ انتظامیہ کا کہ آپ نے آج اس سیرت کانفرنس میں کریکٹر بلڈنگ ان دا لائٹ آف سیرہ کے عنوان پر مجھے اپنے خیالات کا موقع دیا، اور جب میں اس آڈیٹوریم میں داخل ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو میجر تھیم آج کی کانفرنس کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ اسٹیبلائزیشن ان دا کنٹری کے حوالے سے ہے، اور ہم یہ تمام موضوعات ایک ایسے وقت میں ڈسکس کر رہے ہیں جب اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے، اور کیفیت کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اطراف و اکناف عالم سے دشمن افواج مسلمانوں پر حملہ آور ہوگی، اور حدیث میں لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ کھانے کی مثال اس لیے دی گئی کہ آپ کبھی غور کیجئے کہ کھانا ریزسٹ نہیں کرتا، آپ اس کو چباتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن کھانے کی طرف سے ریزسٹنس نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان ایام میں ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، البتہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا اور دشمن کا رعب تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی۔ بالخصوص جب ہم ایک ایسے عہد میں جب مجموعی طور پر پوری امت اور پاکستانی قوم ڈیمورلائزیشن کا شکار ہو، ہم مختلف ڈائمنشن سے ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہوں، ہمارے ممالک میں اور مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ میں طرح طرح کے کرائسس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اگر آج کے نوجوان اپنے مسائل کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو اللہ نے چاہا تو درست رستہ ضرور مل جائے گا۔ میں صرف چند بنیادی باتیں، کیونکہ میجر تھیم آج کی کانفرنس کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ملک کی اکنامک اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے، تو میں صرف چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ جب کبھی بھی آپ اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو موجودہ دور میں جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں یہ ہیومن سینٹرک ہیں، ان میں ریویلیشن فرام آلمائٹی گاڈ، اللہ تعالیٰ کی وحی سے استفادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان خالصتاً ایمپیریکل ایویڈنسز یا تھرو ریشنلائزیشن وہ اپنے لیے مختلف نظام ہائے زندگی کو متعین کرتا ہے۔ تو وہ اکنامک سسٹم جس میں آپ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہ کریں، جس میں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے مسائل کا حل تلاش نہ کریں، تو یقینی طور پر وہ اکنامک سسٹم انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں تو لے جا سکتا ہے، لیکن آپ مجموعی طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی نظام قائم نہیں کر سکتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے کیپٹلزم یا سوشلزم کی صورت میں ہے کہ جس میں یا تو
غریب لوگ غریب سے غریب ترین ہو رہے ہیں اور امیر انسان امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، یا مارکسزم کی بنیاد پر، سوشلزم کی بنیاد پر مذہب کو صرف ایک افیون یا ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل قرار دینے کے ساتھ ایک ایسا بڑا سرمایہ دار ریاست کی صورت میں وجود میں آتا ہے جو لوگوں کا مجموعی طور پر استحصال کرتا ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اکنامک سسٹم جو ربا بیسڈ ہے، جس کی بنیاد سود اور ربا پر ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 38F ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جب اپنے کانسٹیٹیوشن کو فریم کیا تو اس میں ایک آرٹیکل یہ لکھا گیا کہ ربا کے نظام کو ختم کیا جائے گا۔ آپ ابھی دیکھیے ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت بات آپ نے لون کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ پاکستان کا پورا اکنامک سسٹم جو تباہی بربادی سے دوچار ہے، اس کا سبب ربا کا نظام ہے، اور اگر ہم نے اپنے دین پر اور اپنے آئین میں لکھی ہوئی شقوں پر عمل کیا ہوتا اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ لونز ہم نے نہ لیے ہوتے اور نیشنل ڈیٹ کا ہم شکار نہیں ہوتے، تو یقینی طور پر آج آپ اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے ماتحت نہیں ہوتے۔ تو ربا کا نظام یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس سے آپ کو جان چھڑانا پڑے گی۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالتوں نے بھی فیصلے کر دیے، فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد پھر دوبارہ اس کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی۔ تو یہ ایک ایسا چکر ہے کہ ہم خود اپنے ملک کے ساتھ جب مخلص نہ ہوں تو یقیناً ہم اس اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ تیسری بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ عمومی طور پر جب آپ کسی بھی علم کو ہیومن سینٹریسزم کی بنیاد پر آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہر چیز کو صرف انسان کی خواہشات کے گرد روٹیٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اگر ہم یہی پہلے ایزیوم کر لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اپنی ان لمیٹڈ ڈیزائرز کی تکمیل ہے اور ہمارے سورسز لمیٹڈ ہیں اور ہمیں گوڈز اینڈ سروسز کی ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دینی ہے اور زندگی کا مقصد صرف ایکومولیشن آف ویلتھ قرار پائے، اور وہ اس لیے ہو کہ اس سے پھر مزید ایکومولیشن آف ویلتھ ہو، اس سے پھر مزید ایکومولیشن آف ویلتھ ہو، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر انسان ایک معاشی حیوان بن کر رہ جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات پیش نظر رہے کہ جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اکنامک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے وہ پیپر کرنسی بیسڈ ہے، اور میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب کنونشنل بینکنگ سسٹم پیپر کرنسی یا فریکشنل ریزرو بینکنگ کی وجہ سے ڈوبے گا تو اسلامک بینکنگ کا سسٹم بھی اس کے ساتھ ڈوب جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں نظام پیپر کرنسی بیسڈ ہیں، فائٹ اور فیک کرنسی کے اوپر بیسڈ ہیں، جس میں کرنسی میں اس کی ویلیو انٹرنزک نہیں ہے۔ یہی بنیادی سبب ہے کہ آپ کا 5000 کا نوٹ آج اگر ایک ہارس خریدنے کی پرچیزنگ ویلیو رکھتا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ اس سے ایک بکری خرید سکتے ہیں، پھر مزید کچھ عرصے کے بعد اس سے ایک مرغی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مزید 15 سال بعد اس سے صرف ایک کیا آئے گا، چوزا، اور اس کے بعد تو ہماری پیپر ویلیو اس طرح سے گریجولی جو ہے وہ ڈیویلیوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اکنامک سسٹم جو اس طرح سے پیپر کرنسی پر بیس ہے، جس کی ویلیو انٹرنزک نہیں ہے اور پورا انٹرنیشنل ڈیٹ کے اوپر آپ اپنے ملک کو چلا رہے ہیں، تو کبھی بھی اسٹیبلائزیشن نہیں آئے گی۔ تو ہم اگر وہی چیزیں بار بار ریپیٹ کرتے رہیں اور پھر ہم ایکسپیکٹ یہ کریں کہ ہمارا ملک اس اکنامک ڈی اسٹیبلائزیشن سے نکل جائے گا، تو یقینی طور پر یہ ہماری خام خیالی ہو سکتی ہے۔ اور اسلامک اکنامک سسٹم کا ایک بہت بیسک پرنسپل یہ ہے کہ رزاق کون ہے؟ رزاق اللہ ہے، تو رزق کا وعدہ اس نے فرمایا۔ ایک ایسے وقت میں جب پوری مسلم دنیا اس وقت ایٹ وار ہو اور بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا ہم شکار ہوں، کنفیوژن کا ہمارے نوجوان شکار ہو چکے ہوں، اور بہت زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے بیہیویئرز ہمیں لوگوں میں دیکھنے میں آ رہے ہوں، تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی کریکٹر بلڈنگ اور اپنے کریکٹر اور وجود کی مختلف ڈائمنشنز کی تربیت کے لیے رجوع کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف۔
اور یاد رکھیں کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، اپنے وجود کی تربیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم عمومی طور پر صرف اپنی فزیکل باڈی کی طرف توجہ دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اپنی فزیکل ڈائمنشن سے آگے بڑھ کر ایستھیٹکس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم اپنی ایستھیٹیکل اور فزیکل ڈائمنشن کے ساتھ اپنی انٹلیکچول، ایتھیکل اور اسپریچول ڈائمنشن کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور ہم اپنی کردار سازی ان 5 ڈائمنشن سے نہیں کریں گے، ہمیں کبھی بھی اپنی اس کوشش میں کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ اسلام جس تعمیر اور کردار سازی کی بات کرتا ہے اس میں صرف ایجوکیشن نہیں ہے، اس میں نالج ہے، اور نالج کے ساتھ اس میں ادب ہے، تربیت ہے اور اسپریچولائزیشن آف ہارٹ ہے۔ تو جب تک ہم اپنے قلب کے تزکیہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے ذہن اور قلب میں گزرنے والی کیفیات پر نظر نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم بہتر انداز سے اپنی کریکٹر بلڈنگ کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے۔ وہ سائنس جس میں آپ انسان اور انسانوں کے بیہیویئرز کو ڈیل کرتے ہیں وہ سائیکالوجی کہلاتی ہے، اور وہ علم جس میں انسان کے قلبی رویوں سے بحث کیا جاتا ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت حدیث ہے اور نوجوانوں کو اس کی اس دور میں بہت ضرورت ہے۔ فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب اس کے بارے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ فکر لاحق نہیں ہوتی۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحۃ، یور گڈ ہیلتھ، والفراغ، یور فری ٹائم۔ یہ 2 اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں۔ اب آپ سوچئے کہ ابھی جسم میں طاقت ہے، جیب میں پیسے ہیں، اگر دانت ٹوٹ جائیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو، ہاتھوں میں لاٹھی آ جائے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے، اور آپ بہت سے کاموں کے کرنے کا ارادہ رکھنے کے باوجود ولنگنس تو ہے لیکن اس کا پوٹینشل آپ کے اندر موجود نہ ہو، تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں جب کووڈ کے دنوں میں آپ سب نے ان کیفیات کو دیکھا ہے کہ صحت کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دوسرا ہمارا فارغ وقت ہے۔ ویسے پاکستان میں آپ کسی بہت ہی بیکار اور بے روزگار شخص سے بھی پوچھیں، وہ کہے گا میرے پاس وقت نہیں۔ تو وقت ایسی چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں، لیکن آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جب سے ہم انٹرنیٹ ایڈکشن کے عادی ہوئے ہیں، ہمارے پاس مسلسل ڈیوائسز ہیں، تو اب ہمارے پاس فارغ وقت کا ہونا یہ تقریباً ناممکن ہو گیا۔ بہت توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا کے کثرت سے استعمال کی وجہ سے ہم بہت سوشل انٹریکشن میں آگے بڑھ گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی تصویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دیتا ہے، اور لوگ وہیں اس کی عیادت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے گھر والوں کی تصویر کھینچ کر پھر لگا دیتے ہیں، تو لوگ وہیں کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ ایموشنز جن میں انسان کے جذبات حقیقی معنی میں دوسروں تک منتقل ہونے چاہیے، انسان واقعتاً ہنس رہا ہوتا ہے لیکن وہ رونے کی ایموجیز بھیجتا ہے، رو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسمائلیز بھیجتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ حقیقت سے دور کر دیا ہے۔ بچوں کے پاس پیرنٹس کے لیے وقت نہیں ہے، پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، ان کی قدر کرنا، اور یقین جانیں کہ یہ پوری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، تو اس کی قدر کریں۔ تو ہو سکے تو میں عموماً اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ 2 سوال اپنے آپ سے ضرور کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے،
اور آپ اس مقصد کے حصول کے لیے کن شخصیات کو آئیڈیالائز کرتے ہیں؟ ہو سکے تو اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے جو میجر گولز ہیں ان تک پہنچنے کے لیے آپ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اب ہمارے پاس 5 نعمتیں ایسی ہیں، فرمایا کہ ان سے پہلے دیگر 5 چیزوں کو قبل اس کے کہ وہ تم پر حاوی ہو جائیں، ان 5 نعمتوں کو غنیمت جانو۔ مراد یہ ہے کہ میک دا موسٹ آف دیز 5 تھنگس۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے تمہاری زندگی۔ وہ لوگ جو ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں وہ بھی موت کی حقیقت کا انکار نہیں کرتے۔ کبھی بیٹھ کر اس کا میڈیٹیشن کریں، تنہائی میں بیٹھیں، ہو سکے تو آج کچھ وقت نکالیں، میڈیٹیشن کریں کہ مجھ پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا کفن بوسیدہ ہو جائے گا اور مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کی ایک ابتدا بھی ہے اور زندگی کی ایک اس دنیا میں انتہا بھی ہے۔ تو لہٰذا زندگی کی حقیقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو موت کی حقیقت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، فرمایا اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف اوقات سے پہلے ان کو اللہ کی نعمت جانتے ہوئے غنیمت جانو۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ عموماً جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے اور اس طرح کے ہمیں سلوگنز بھی دیے جاتے ہیں کہ جوانی پھر نہیں آنی، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جوانی تو اس لیے کہ جو انسان کرنا چاہتا ہے اپنی ڈیزائرز کی تکمیل کے لیے دنیا میں کرتا چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا شیڈ عطا ہوگا، سایہ اور ظل عطا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی اپ برنگنگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ اینڈ بلیو می، اگر آپ اس عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے قلب اور ذہن میں سما جائے گی تو جو سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور کبھی تنہائی میں اس کے ذکر میں 2 آنسو بہانے میں نصیب ہوگی، وہ لذت اور نعمت آپ کو دنیا کے کسی مقام پر نصیب نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے اس گولڈن ایج کو آپ اس کا اچھا استعمال کریں۔ وَغِنَا کا قبل فقرک، اور فقر سے پہلے اپنے غنا کو، جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، فرمایا اس کو غنیمت جانو۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے، فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا ایک مسلمان کے دین کی بہت سی صفات ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ خوبصورت صفت یہ ہے کہ ہم لایانی، بیکار، لو اور فضول چیزوں کو چھوڑ دیں۔ میننگ لیس، ورتھ لیس، لو، بیکار۔ کبھی غور کیجئے گا جو ہم عام طور پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کتنی یوزفل ہوتی ہے، کتنی بامقصد ہوتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کبھی اجازت سے، بلا اجازت نہیں، دوست آپس میں اپنی بات چیت ذرا ریکارڈ کر کے دیکھیں کیسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ کام اور وہ بات جو لغو ہو، لا یعنی ہو، بے مقصد ہو، اس کو ترک کر دیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کبھی لا یعنی، لغو اور بیکار نہیں ہوتی۔
ابھی ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. اگر اپنی زندگی میں معنویت کا رنگ بھرنا ہے، اگر اپنے شب و روز کو با مقصد بنانا ہے اور ایک ایک لمحے کو اس قدر با مقصد بنانا ہے کہ انسان اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل کر لے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے شب و روز میں ہر اس بات اور کام کو ترک کر دیں جو بے معنی، بے مقصد، لغو اور باطل ہو. میں اپنی بات کو مولانا روم کی اس اسٹوری پر ختم کر رہا ہوں. رومی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں سو رہا تھا تو رات کی تنہائی میں، سردیوں کی راتوں میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک چور گھر کا سامان باندھ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ اس کو ابھی پکڑ لیتا ہوں. پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، جب یہ پورا سامان باندھ کر سر پر رکھ کے دروازہ کھول کے جانے لگے گا تو اس وقت اس کو پکڑا جائے گا. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ آنکھ لگی اور پھر سو گئے. صبح اٹھا تو گھر کا صفایا ہو چکا تھا. تو رومی نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انسان کے دل پر ایک دستک ہوتی ہے، اور یہ جو ناکنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ فرشتہ ناک کرتا ہے دل کے اوپر، اور انسان کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جس رستے پر میں ہوں یہ غلط رستہ ہے، یہ دوستوں کی سنگت اور کمپنی ٹھیک نہیں ہے. تو دل پر دستک ہوتی ہے. لیکن انسان کہتا ہے کہ ابھی تو میں نوجوان ہوں، ابھی تو مجھے یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور انسان اسی سوچ اور فکر میں رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہمارے ایمان کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار اور اخلاق کا دشمن ڈیول، اور اب تو سیٹنزم کی طرف بھی لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے ایمان کو ہم سے دور کر دیتا ہے. تو لہٰذا جس وقت زندگی میں اللہ کی طرف سے دل پر دستک ہو، اس آواز کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر لبیک کہتے ہوئے، اٹینڈنس لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. نہ جانے دنیا میں یہ موقع ہمیں دوبارہ کبھی ملے یا نہ ملے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ سب کا بہت شکریہ. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح